کھنڈی اور چودھری آصف صاحب کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کھنڈی کی سرزمین کی امن پر ہم چودھری آصف صاحب کو، جن کا بھی نام تعلق خواہ بہادر سے ہے، یہ سوشل ورکر ہیں، پورے ڈسٹرکٹ میں ان کے جو ہیں وہ سوشل پروگرام چل رہے ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسٹ ویلکم جناب چودھری آصف صاحب۔ اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے۔ بے حد جو ہیں وہ درد دل رکھنے والے یہ انسان ہیں۔ یہاں جب انہوں نے ہمارے کام کو دیکھا، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، اس کام کو دیکھ کر خود ہی نہ صرف رابطہ کیا بلکہ ڈونیشن دل کھول کر جب ہم نے ایمبولینس خریدی تو انہوں نے اس وقت بھی پارٹیسپیشن کی، اپنی ڈونیشن دی۔ پھر جب ہم خرید کے لائے تو پہلا آئل کی ٹینک جو تھا یا اس کی چینجنگ جو تھی وہ بھی انہوں نے اپنے سر لی۔ اور یہاں تک نہیں، جب انہیں ہسپتال کے کام کا پتہ چلا تو انہوں نے میں فی الحال کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا زندگی رہی جب تک یہ آپ کا پروجیکٹ چلے گا۔ انہوں نے مبلغ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا۔ اللہ ان کی زندگی کو درازی دے، ان کی زندگی میں خیر و برکت فرمائے۔ ان کے والدین جن کے لیے یہ کام کر رہے، ان کا یہ کام، ان کا یہ مشن ایصال ثواب اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ کے لیے ویل ڈن۔ ہم ان کو سراہتے ہیں، ان کے جذبے کو سراہتے ہیں۔ یہ چند دن ہوئے تشریف لائے، غالباً لندن جی سویڈن جو ہیں یہ سے تشریف لائے، اور ایک دن بھی سونی دھرتی ان کا پروگرام ہے، اس میں ہم ایڈ ہیں، تو ایک دن بھی آرام نہیں کیا۔ کبھی ڈی پی او کے پاس گئے اپنے مسائل کے لیے، اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے، ڈی سی او صاحب کے پاس پہنچے، میکن ہے سر میرا گاؤں کا نام، میکن میں ہم نے ان کے جو ہے وہ کام دیکھا۔ وہاں ایک پورا روڈ جو یقین کریں میرے خیال میں جو وقت جا رہا ہے وہ حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن یہاں ان کے پروگرام جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اب میں اس پروگرام کو مزید مؤخر کیے ہوئے مؤخر نہیں کرنا چاہتا، آگے ترتیب سے چلنا چاہتے ہیں۔ جی آپ ہمارے معزز مہمان، جانی پہچانی شخصیت، مرد قلندر جناب کرنل سلطان سرخرو صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب چودھری آصف صاحب، باقی دیگر میرے دوستوں، عزیزوں، بچوں، آپ کو میں پہلے بھی جانتا ہوں، بڑے عرصے سے آپ نے بڑی مہربانیاں کی۔ جب میں ایم پی اے بنا تھا تو مجھے یاد ہے کہ آپ کے گاؤں سے میں بڑی بھاری لیڈ ملی تھی، تو میں مشکور ہوں۔ اور اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے بڑی ہمت کی، لیکن اس دفعہ کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، ورنہ آپ نے تو اس دفعہ بھی جتایا تھا۔ تو میں آج بہت مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے تو ہم آج سے سیاست کے ووٹ لینے کے لیے آپ سے وعدے کرتے ہیں، لیکن آج جو کام ہے یہ اس سے بہت بڑا ہے، اور اصل میں یہ انسانیت کی خدمت جو ہے
اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے خیر من الناس ومن ینفع الناس، تمہیں اچھا بندہ ہوا ہے جو میرے لوگوں کو فائدے دیتا ہے۔ تو یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ چودھری صاحبان بیٹھے ہیں اور یہ بھی ہمارے برخوردار چودھری صاحب سویڈن میں رہتے ہیں اور ہیں تو بہادر کے، لیکن ان کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے۔ تو یہ ہمارے علاقے میں آئے، یہاں سے ان کو اور تو کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہی رشتہ ہے آپ سے، اسلام کا، محبت کا اور انسانیت کا۔ تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی بہت تعاون کیا اور آئندہ بھی مجھے یقین ہے۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا خدمت کا جذبہ، یہ ایسے نہیں ہے کہ جی میں ایم پی اے بن جاؤں تو میں خدمت کروں گا، مجھے آپ ووٹ دیں، میں ناظم بن جاؤں گا خدمت کروں گا، نہیں۔ جس میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ کرتا رہتا ہے، اس کا اظہار وہ اس سے ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ غریب ہے، جا رہا ہے راستے پر، ایک معصوم بچہ جا رہا ہے پاؤں سے ننگا گرمی میں، وہ اس بچے کو اٹھا لے گا۔ اس طرح کوئی اندر جا رہا ہے، اس کا راستہ اس کو سڑک پار کرا دے گا، کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے اس کا سامان اٹھا لے گا، کہیں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے راستے پہ کسی کو لفٹ دے دے گا۔ تو یہ اندر جذبہ ہوتا ہے تو اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے ہوں گے تو میں صدقہ دوں گا اور میرے پاس اتنی دولت ہوگی تو میں یہ کروں گا، نہیں۔ جس کے اندر نہیں ہوتا اس کے آپ سے زیادہ پیسے والے ادھر لوگ ہیں، علاقے میں بھی بہت ہیں اور چوکھنڈی میں بھی ہیں، لیکن یہ سب کو تو اللہ نے ہمت نہیں دی کہ اس نیک کام میں حصہ ڈالے۔ تو یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے کام آتے ہیں، اور یہ جذبہ جو ہے سب میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے مسلمانوں میں ہے۔ آپ دیکھ لیں لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے گنگا رام ایک ہندو تھا، وہ اسپتال بنا گیا، بہت بڑا اسپتال، خرہتی اسپتال، جس کو آج ہم فاطمہ جناح ہاسپٹل کہتے ہیں، بلکہ یونیورسٹی بنا دی ہے۔ اس طرح اور بہت ہیں، ادھر ایک اور بہت بڑا ہاسپٹل ہے لاہور میں، گلاب دیوی ہاسپٹل، وہ بھی ہندو تھا، وہ اپنی ماں کا نام بہت بڑا خیراتی اسپتال بنا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ اس طرح دیال سنگھ کالج ہے، تو ہزاروں ایسی مثالیں ہیں دنیا میں، کیونکہ یہ انسان اللہ نے بنایا تو اس کے اندر اچھائی، برائی، کمزوری، یہ سب چیزیں رکھی ہیں، چاہے وہ کسی مذہب میں پیدا ہو، کسی قوم میں پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہ جذبات، یہ جذبے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں خود بھی فوج میں تھا، آپ کو پتہ ہے، تو کوئی میں ووٹ تو نہیں دیتا تھا، لیکن میرا بھی یہی ہوتا تھا کوشش کہ میرے ہاتھ سے کسی کا بھلا ہو جائے، جائز ناجائز میں جو بھی کرتا رہا، آپ کو پتہ ہے چوکھنڈی کے بھی بڑے دوست پینشن آئے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں میں بھرتی ہوئی ہے، تقریباً 5000 بندے کو میں نے فوج میں بھرتی کرا، اور میں بتا کہ میرے پاس یہ نہیں، پنڈی جو کرنل تھا اس کا چکوال، جہلم، اٹک، پنڈی، میرے پاس لاہور سے رنجیار خان تک کے 7 ضلع تھے، لیکن میں زیادہ تر 90% ادھر کے لوگ کرتا تھا، کیونکہ میں کہتا غریب علاقہ ہے، فوجی لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، اور بارانی علاقہ ہے، یہاں نہ کارخانے، نہ فیکٹریاں، نہ کوئی نہر، نہ ٹیوب ویل، تو چلو کسی کا روزگار ہو جائے۔ ابھی بھی کوشش ابھی بھی یہی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آخری زندگی، آخری دن تک یہی کوشش رہے گی۔ تو اس پر جتنا کہا جائے کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ زیادہ زور دیتے ہیں عبادات پہ، علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمارا اتنا زور، عبادات بالکل فرض ہے، وہ تو کسی صورت میں اس کو معافی اس میں نہیں ہے، لیکن معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں، جو لین دین ہوتا ہے، زبان ہے، کسی سے وعدہ کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، سچ تو جھوٹ تو نہیں بولا، تو اس معاملے میں ہم تقریباً دنیا میں جو آخری قومیں ہیں اس میں اب آتے ہیں، جبکہ معاملات آپ کا آئینہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، جب سودا کرتا ہے غلط بیانی تو نہیں کرتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، کسی کا مال تو نہیں کھاتا، جھوٹے کا ساتھ تو نہیں دیتا۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پھر اللہ کو منظور اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیوں مولانا صاحب؟
قرآن کہہ رہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جس پر لعنت ہے اس کی کیا نماز روزہ کیا حج ہے؟ کوئی حج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہارے اوپر لعنت ہے اور تم 10 حج کر کے بیٹھے ہو اور ہر وقت مسجد میں جاتے ہو، لیکن جھوٹ تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے اور بہت زیادہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ حلف اٹھاتے ہیں جھوٹے اور ساتھ سے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دوستو دو باتیں نہیں چل سکتی، یا اللہ کا حکم مانو یا نہ مانو، یہ درمیان والی بات نہیں ہے کہ یہ ماننا ہے اور یہ نہیں ماننا ہے۔ تو جو باتیں ہمیں بتائی گئی تھی دین کی، اس پہ جو میں بتاؤں، میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں میں نے کہا ہوٹل والے کو کہ تالا لگاؤ، میں 2 دن کے لیے، ہم جنگلات میں جا رہے تھے، جانور دیکھ رہے ہیں، وہ وائلڈ لائف جو ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے انگریز کہتے ہیں تالا کیوں لگائیں، ہم نے صفائی کرنی ہے، بستر کی چادر بدلی کرنی ہے، تالا کیوں لگائیں؟ تو میں نے کہا یار بڑی ضروری حادثے پڑی ہے، تو 3-4 لاکھ ڈالر پڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں سونا پڑ رہے تو کدھر پھرتے ہو؟ دیکھو 50-60 کمرہ ہے، کوئی تالے نظر آتے ہیں، کاریں بھی کھلی پڑی ہیں، تالے ادھر لگائے جاتے ہیں جہاں ڈنگر رہتے ہیں۔ تو وہ تو کافر، ان کو تو ہم کہتے ہیں نا دوزخی ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہاں کوئی تالا نہیں تھا اور ہم 2 تالے لگاتے ہیں۔ تو ذرا مہربانی کر کے نا ادھر بھی دھیان دیا کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تو معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے، اس کی تو رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن دوسری طرف کسی کا حق مارنا، زمین پہ قبضہ کرنا اور کسی کے پیسے کھا جانا، یہ اس وقت تک اللہ بھی نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ نہ اسے معاف کرے۔ تو یہ ہمیں تھوڑا اس کا اللہ کا یہ خوف رکھنا چاہیے، اور کوئی کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آپ کا ضمیر ہے، اللہ نے آپ کے اندر ایک رکھی ہے چیز، ضمیر جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو، لیکن وہ پھر اتنا ہو جاتا ہے نا مردہ جس کو کہتے ہیں، کہ پھر اس کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ تو یہ مہربانی کر کے تھوڑا سا، میں تھوڑا پھرا ہوں، 15-20 ملکوں میں گیا ہوں، چین بھی گیا اور بھی، تو میں نے دیکھا کہ معاملات میں ہم ان سب سے پیچھے ہیں۔ یعنی ابھی مقابلہ ہوا ہے پچھلے دنوں کو، 6 مہینے پہلے دنیا میں مقابلہ ہوا کہ سب سے ایماندار قوم کون سی ہے، تو ہم 166 نمبر پر آئے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماشاءاللہ مطلب سارے ہم کریں، لیکن حالت یہ ہے کہ دنیا میں آخری قوموں میں ہم ہیں، بے ایمانی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو کیا فائدہ، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلانا نیک ہے، 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، وہ ضروری ہے، حکم ہے، فرض ہے، لیکن نیک میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو حلال کھاتا ہے، جو سچ بولتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا۔ تو ہم اگر ادھر سے وہ کرنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، تو یہی حالت جو ابھی اس وقت ہے ہماری دنیا میں، دیکھ رہے ہو۔ یہ بیٹھے ہمارے دوست سویڈن سے آئے ہیں، بدترین اس وقت اگر کوئی قوم مانی جاتی ہے دنیا میں تو پاکستانی ہے۔ پچھلے دنوں سعودی عرب کا خط آیا ہماری حکومت کو کہ یہاں پر 57 ملک ہیں مسلمان دنیا میں، سب سے آتے ہیں عمرے حج پہ لوگ آتے ہیں، لیکن جتنے چور ڈاکو پکڑے جاتے ہیں جیب کترے 80% پاکستانی ہوتے ہیں۔ صرف ایک ملک کے بندے 100 میں سے 80 پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس طرح رہا تو ہو سکتا ہے ہم کچھ عرصے کے بعد آپ کے عمرے اور حج پہ پابندی لگا دیں۔ تو کیا رہ جائے گا جب آپ کو حج کرے، جانے ہی کوئی نہیں، ان کی مرضی، ان کا ملک ہے، آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو آؤ تھوڑا ادھر بھی دھیان دیں، معاملات کو دیکھیں، جائز نہ لیں۔ اب باہر وہی بات ہے، مثال انہیں کی دینی پڑتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کی بات کافروں کی، اگر ایک کافر سچ بولتا ہے تو ہم بولیں گے غلط ہے، ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اچھی بات کوئی بھی کرے، کسی کے منہ سے ہو تو سن کے اس کو اپنانا چاہیے۔ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں، جاپان میں نہ کوئی بندہ لڑا ہے، نہ کوئی تھانے گئے، نہ کوئی کچہری گئے، اور بڑے پرامن لوگ رہ رہے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی دین کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ بدھ مت ہے، بدھزم ہے۔
کہنے کا مطلب ہے کہ ادھر جائیں باہر تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم کدھر رہ گئے. تو اس لیے تھوڑا ادھر دھیان دیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. وہ تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ آپ کو بخش سکتے ہیں. پیاسی کتے کو پانی پلایا گیا تو اللہ نے کہا اس کو میں نے بخش دیا، اس نے اچھا کام کیا. تو میرے حقدار بنے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن معاملات میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں کرنل سیاسی نہیں ہے جی، یہ سچ بولتا ہے. اب سچ بولنا میرا جرم ہے سب سے پہلے، اور میں بولتا رہوں گا. میں اسے چھوڑ دوں گا لیکن مجھ سے جھوٹ خدا نہ کروائے. تو اس لیے میری مہربانی کر کے علماء حضرات بھی عبادات کے جتنا زور دیتے ہیں اتنے معاملات پہ بھی دیا کریں. تو اللہ مہربانی کرے گا. میں دوستوں جتنے بھی اچھے بڑے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھو چودھری صاحبان جیسے جنہوں نے یہ زمین دے دی ہے. شہر کے اندر زمین بڑی قیمتی ہوتی ہے لیکن انہوں نے وقف کر دی ہے، صدقہ جاری ہے نا یہ. اور ساتھ دوسرے برخدا چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ اتنے ڈونیشن کرتے ہیں. وہاں چکوال سے بہادر سے آئے ہیں، سوری تو بہادر راستے پہ آپ کو پتہ بلکسر سے آگے. تو ان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا انسانیت کی خدمت. اللہ ان کو یہ خدمت قبول کرے. اور جن بچوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، سبلا صاحب کے بیٹے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ باقی جو ہے حافظ اختر ہے، احمد نور ہے، احمد رضا ہے، باغ علی صاحب ہے، چودھری جلال ہے. یہ سارے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ اگر آپ کریں نا تو آپ کو کسی سیاسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اب میں ہمارے گاؤں میں بھی ہے، کچھ 25 سال سے ہم نے بنائی ہے تنظیم منار ویلفیئر سوسائٹی. اس میں ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی 3000 روپے مہینہ دیتا ہے، کوئی 2000، کوئی 1000، کوئی 500، کوئی 100 روپے. وہ ایک ہمارا لڑکا ہے وہ جمع کرتا ہے. اور اس کے بعد جدھر کوئی غریب آدمی فوت ہو تو چھپ کر کے اس کے گھر 35-40 ہزار روپے دے آتے ہیں. کسی کو نہ بتاتے ہیں کس کو دیا کس کو نہیں دیا. اس طرح کسی غریب کی شادی ہو تو اس کی بیٹی کے لیے 40-50 ہزار روپے وہ خاموشی سے اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ 25 سال سے چل رہا ہے اور اللہ کی مہربانی سے چل رہا ہے. کوئی اس میں پیسے میں کمی نہیں ہوتی. اس طرح ایک ادھر ہم نے جنازہ گاہ، جو اصل گھر تو وہ ہے نا ہمارا، ہم اپنے گھر تو بڑے بڑے بناتے ہیں لیکن اصل گھر جو وہ ہے جو سب نے جانا ہے. تو وہاں وہ اچھا نہیں ہوتا. ہمارا اکثر دیکھیں آپ جنازہ گاہ زیادہ تر گاؤں میں سب سے جو خراب کمزور گھر ہوگا وہ جنازہ گاہ ہوگا. تو ایک دن ہم نے کہا یار میرا بیٹا ہے کرنل تیمور، اس نے کہا شرم کی بات ہے اتنے سے گھر بنے ہوئے اور جہاں آخری لوگوں نے آنا ہے ادھر یہ حالت ہے. تو وہ شروع کیا تو میں 2.5 کروڑ روپے ہم لگا چکے ہیں. کبھی آپ آئیں نا دیکھیں جنازہ گاہ، کوئی 6.5-7 کنال پہ ہے اور ساری ٹائلیں اور پنکھے اور ماربل اور تو مطلب ابھی بنا رہے ہیں ابھی وہ ہے لیکن 2.5 کروڑ لگ چکا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی آپ جاتے ہیں دل خوش ہوتا ہے کہ چلو یار جو ہمارا اصلی جانے آخر جگہ ہے جانے کی وہ بھی ہمیں کوئی اس کے لیے بھی کیا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کریں، میں بتاؤں اس معاشرے میں اچھے لوگ اللہ نے ہماری زمین پر، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے ڈونیشن دینے والے. دل کے ہمارے لوگ بڑے اچھے ہیں. چودھری صاحب کے پاس یہ گئے ایک مرلہ مانگنے تو انہوں نے کہا 1.5 کنال لے لو. تو اس طرح آپ چلے جائیں. میں نے دیکھا ہے کسی مخالف کے گھر کے میں آیا ہوں یار معافی مانگنے تو معاف کر دے گا. ہمارے لوگوں میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 2 غریب لڑکے جا رہے تھے. سگر ڈھیر موڑ کا ڈرائیور تھا اور جڑوٹ کا کنڈکٹر تھا. سزوکی پہ جا رہے تھے تلنگانہ. تو راستے پہ 5 لاکھ روپیہ، وہ ایک لفافہ پڑا تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، وہ اٹھایا تو اس میں 5 لاکھ روپیہ تھا. تو انہوں نے ایک بندہ اس کو جا کے بتایا تلنگانہ میں. تو اس نے کھولے تو اس کے اندر چٹ میں اس بندے کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا. وہ بینک وہ اس کے پیٹرول پمپ کے پیسے جمع کرانے جا رہا تھا بینک میں، تو گر گئے. اس بندے نے ٹیلی فون کیا کہ آپ کے پیسے، اس نے کہا میرے اتنے پیسے. تو نے کہا کہ لے جاؤ ہمارے پاس. وہ لے گئے.
تو ہم لوگ تعریف کرنے میں بڑے کنجوس ہیں. کوئی اچھی چیز پتہ لگے چپ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کمزوری کسی بھائی کی چڑھ جائے سچی یا بری فوراً ٹیلی فون پہ پھیلا دیتے ہیں پورے پاکستان میں. تو اب وہ 5 لاکھ روپے وہ غریب لڑکے تھے کنڈکٹر، کسی نے کسی کو نہیں بتایا. مہینہ گزر گیا، میرے علم میں آئی بات. میں نے کہا یار لوگ تو کل ماؤں بہنوں کے ہاتھوں سے پرس کسیل لیتے. ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. عورت جا رہی ہے ماں بہن اور اس کا بٹوا آپ لے جائیں اور اس کو مارے، اور یہ ہمارے روز ہوتا ہے. تو مطلب معاشرے میں ہمارے ادھر مذہب کے نام پہ بنے ہیں، ادھر عید تماشے ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کیسے ٹھیک ہوگا. تو میں نے کہا یار اتنا اچھا کام ہوا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے وہاں میرے جو بندے کو تھے سپورٹر ووٹر میرے، ان کو میں نے کہا اس نام کا لڑکا دیکھو پتہ کرو. پتہ لگا تو میں نے کہا ادھر ایک جلسہ رکھو. تو ادھر ہم نے اکٹھ کیا، ان کو بلایا، ان کے والدین کو بلایا، اور میں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ نے ایسی اولاد کو بڑا کیا، ایسی اولاد کو ٹریننگ دی کہ انہوں نے 5 لاکھ روپیہ سڑک پہ پڑا تھا اور انہوں نے مالک کے گھر پہنچا دیا. لوگ تو لوگوں کی جیبوں سے بھی کاٹ. تو میں نے انعام دیے جو میں دے سکتا تھا ان کو. دونوں کو 10,000 روپے دیا جیب سے اور ان کو کھانا کھلایا. میرے تو پیسے نہیں تھے، لیکن ایک اچھی چیز ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. کوئی اچھا کام کرے تو وہ پورے ڈیر موڑ میں چلے جائیں تو روڈ میں کسی کو جس سے پوچھو ادھر آپ کے لڑکوں نے بڑا اچھا کام کیا جی پیسوں کا. اچھا جی ہمیں تو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ. اور اگر وہی چوری میں پکڑا جائے جھوٹا یا سچا تو ایک دن میں پوری تحصیل کو پتہ لگ جائے. تو ہم ذرا ایک تعریف کرنے میں دوسرے کی اچھائی بتانے میں کنجوسی کرتے ہیں. تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. کہنے کا مطلب ہے کہ اچھے بڑے اچھے لوگ ہیں، اور خاص کر ہم خرائط دینے میں ڈونیشن میں بڑے اچھے ہیں. لیکن ادھر ایک دوسرے کے راستے بند کر کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. روز جھگڑے آتے ہیں نا، میرے پاس تو تھوڑے بہت لوگ آتے ہیں نا کوئی مسئلے مسائل، ایک طرف سے کہتے ہیں جو لکھا ہے رزق جو دینا ہے اسے. جبکہ میرا خیال ہے کہ وہ مولانا صاحب قرآن کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی. اے انسان تم اتنا ہی ملے گا تم صحیح کرو گے، محنت کرو گے. ہم کہتے ہیں جو لکھا ہے جو دینا ہے اس نے، اور ادھر سے راستہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور بھائی راستے میں رزق تمہارا پڑا ہوا ہے، تم کہتے ہو جو دینا ہے اور یہ راستہ روک کے بیٹھو. راستہ دینا صدقہ جاریہ ہے. راستہ دو گے ساری عمر تمہیں ثواب ملتا رہے گا. درخت لگاؤ صدقہ جاریہ ہے. لیکن ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا. تو ہمارا ملک جائیں باہر جائیں اور اپنے دیکھیں سڑی اور چٹیل میدان ہے، کوئی درخت نہیں لگاتا، کوئی مطلب یہ سارے پیسے نہیں ہیں. تو میں کہہ رہا تھا معصوم بچہ جا رہا ہے اس کو اٹھا لو، پیدل جا رہا ہے. کہیں درخت لگا دو، کہیں اسکول بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، ادھر دے دو چندہ. یہ سارے صدقے ہیں. کسی کو اچھا مشورہ دے دو، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی رائے دے دو. تو میں روزے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بڑا مشکور ہوں، اور ان دوستوں ان بچوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اچھا قدم اٹھایا. اور یہ دیکھا دیکھی ایک ادھر ہے، میں ایک دفعہ گیا تھا کھوئیاں میں، کھوئیاں گاؤں ہے ملتان کے پاس، ملتان خورد کے پاس. وہاں کے لڑکوں نے بنائی کھوئیاں اتحاد کونسل، اور وہ کتنی سڑکیں بنا چکے ہیں، ایمبولینس، اسکول، اسپتال. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بچے اچھے ہیں، یہ پیسہ خرچ کریں گے، یہ ان کو دیں گے تو ضائع نہیں ہوگا. وہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے بھیجتے ہیں باہر سے. کہ جب پتہ ہو لوگوں کو نا کہ یہ پیسہ کھائیں گے نہیں، چوری نہیں کریں گے، تو پھر لوگ آپ کو چندہ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور خاص کر جنہوں نے زمین دی ہے چودھری صاحبان، اور جن بچوں نے یہ سردار صاحب کے بیٹوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور چودھری صاحب جو وہاں سے تھوبہ ادھر سے آئے ہمارے پاس. شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ جناب کرنل سرفی خان صاحب، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اہلِ چوکھنڈی اور چوکھنڈی ویلفیئر آپ کو جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہے.
اب میں دعوت دیتا ہوں جی جناب اپنے صدر امجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی اس ٹرسٹ کا تھوڑا سی کارکردگی جو ہے وہ سامعین کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب تو پہلے میں سارے دوستوں نے بزرگاں انتہائی مشکور ہوں کہ روزی نہیں حالت اساں انہاں ٹف ٹائم دیتا اور سیڈی آواز تے انہاں لبیک کی تھی اور اتنے پہنچے ہیں۔ اللہ پاک تساں سارے دوستاں سلامت رکھے جی۔ اور اس تو علاوہ خصوصی طور پر کرنل صاحب چودھری یاسر صاحب اور انہوں نے ساتھی فضل صاحب رام نواز صاحب اور باقی احباب جڑے باہر تو آئے انہوں نے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ تشریف لین۔ میں چوکھنڈی ویلفیئر ٹرسٹ نے حوالے لا اس کارکردگی نے حوالے لا تساں چند ایک چیزیں دساں کہ ٹرسٹ کس طرح وجود چاہیے تے اس ہون تک اساں کتنی ورکنگ کیتی اور کہ اساں کرائٹیریا رکھا اور الحمدللہ لوکاں نال سر تے کتنا اعتماد ہون تک ہے۔ اس حوالے نال میں چند ایک چیزیں تواڈے کے گوش گزار کرے سا۔ چوکھنڈی ویلفیئر ٹرسٹ نہ وجود 2019 ہویا۔ چوکھنڈی کے اندر ایک واقعہ ہویا، میاں بیوی تلگنگ گئے ہوئے سی، انہوں نے ایکسیڈنٹ موت واقع ہو گئی اور اس بعد گران کے اندر سوشل میڈیا تے نوجوان دوستاں اس کے خلاف اس نے حق بہت زیادہ آواز بلند کی تھی بھئی یار بہت بڑا صدمہ انہاں غریب لوگوں تے واقع ہویا۔ میں چونکہ پاکستان ایئر فورس سرو کر رہے سی کلرکار اور میرے نال کلرکار نے کچھ متعلقہ ایریے چوں کچھ دوست نہ بڑی کلوز انڈرسٹینڈنگ گئی اور انہاں ویلفیئر سوسائٹی اور وہ اپنے گران متعلق میرے نال گفتگو کر رہے سی۔ میں انہوں تو بڑا موٹیویٹ ہویا اور میں سوچ رہی سی کہ کس طرح یار میں لوگوں اکٹھا کر کے اس طرح ناسی پروگرام اپنے گران کے اندر شروع کرا۔ تے جس ٹائم 2019 اس طرح ہویا کہ انڈین اور پاکستان کے حالات تھوڑے جے خراب ہوئے اور ساری ڈیوٹی مختلف جگہ تے لگی اور بارڈر تے دن ٹائم اسی فل نائٹ ڈیوٹی ہوندی اور دن ٹائم تقریباً اسی فری ریسٹ ایری چلے جاتے سی۔ اور اس ٹائم میں ذہن سوچا کہ جس ٹائم واقع ہویا میں کہا یار یہ واقع ہو گیا کیوں نہ ہن اسی نہ دوستاں اکٹھا کر لیے اور میں اس جن دوستاں پوسٹاں وغیرہ کیتیاں انہوں نے کنسرننگ ایک میں پوسٹ کیتی سی میں کہ یار بہت اچھی چیز ہے تس دوستاں اس نہ اظہار کر رہے ہو دکھ نہ انہیں غریب لوگوں نہ ساتھ دے رہے ہو لیکن کتنا ہی اچھی گل ہو سی کہ اسی انہوں نے فائنینشلی طور پہ انہوں نے جس ٹائم اس مصیبت انہوں نے اسی کھڑے ہوئے انہوں نے ایک اللہ کی طرف جڑ دکھ تکلیف انہیں آ گئی لیکن انہوں مالی طور پہ کوئی اسی مشکلات نہ ہوئے تو فرسٹ ٹائم الحمدللہ اس ویلفیئر سوسائٹی میں اس پوسٹ 2000 نہ اعلان کیتے سی میں کہ جی میں آج اس نہ 2000 نہ اعلان کر رہے ہیں اس میاں بیوی واسطے اور اس تو بعد اگر تسی دوست آسو اسی ایک انشاءاللہ باقاعدہ پلیٹ فارم پر ساں جس تو باقاعدہ انشاءاللہ غریب لوگوں کی مدد نہ سلسلہ شروع ہو سی اور الحمدللہ جس ٹائم میں وہ پوسٹ لکھی یقین کرو میں نہ ہی اتنا زیادہ سپیچ کوئی زیادہ اچھی سپیچ کر سکتا اور نہ ہی وہ رائٹنگ ہی تھی بہر میرے کو جڑے ٹوٹے پھٹے الفاظ سی میں وہ لکھ دیتے اور اس نے اتنا اچھا رسپانس آیا دوستوں نے انہیں کہا جی تسی فرسٹ سٹیپ لاؤ اسی انشاءاللہ توڑنا اور یقین کرو وہ فرسٹ سٹیپ چل رہا اور الحمدللہ جدو بھی اپنے گران لوگاں آواز دیتی انہاں اس تے لبیک کئی اور الحمدللہ یقین کرو ہن ویلفیئر ٹرسٹ اگے میں جس ٹائم ویلفیئر ٹرسٹ ایسا کہ دوستاں مل کے شروع کی تھی نا
پہلے کسی نے کوئی دوست بندہ یا کوئی غریب بندے کی مدد کرتا ہے نا تو بندہ اس کو جھکتا ہے بھائی یار اس کو میرے پیسے کتنے رہے نہ اس نے نہیں ماں کے گزرا اس نے گل نہیں کرتا. ہوں یقین کرو میں اس چیز کی گارنٹی نہ کہہ سکتا کہ لوگ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوئے وہ بالکل بے دھڑک ہو کے میرے نہ یا میری ٹیم نہ کسی نہ گل کر دے. اور آج تک ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہویا جس ویلفیئر ٹرسٹ کو اپنی مدد واسطے کہا اور حقدار ہویا اور اس نے مدد نہیں ہوئی اور اس نے الحمدللہ پوری مدد ہوئی. یہ کوئی میرا ایک نہ نہیں یہ اوورآل تو سارے لوگوں نہ تو دوستوں نہ تعاون رہا اور الحمدللہ اس تعاون کی وجہ تو آج اسی 50 لاکھ نہیں کچھ وجود ہی نہیں ہے اس ویلفیئر ٹرسٹ نہ. اور آج صرف ایک ایمبولینس کھڑی جس نے یعنی کہ 50 لاکھ تو اتنی قیمت ہے اس نال صرف 16 لاکھ تو 20 لاکھ کے درمیان ہے پلاٹ پیا جس کو پہلے 0% ہے اور ہوں اس کو الحمدللہ کروڑوں کی مالیت ہے اس ویلفیئر ٹرسٹ کی. اس کے علاوہ ہوں ہسپتال نے آغاز کیتا. یقین کرو بڑا مشکل لگ رہی سی یار اصا ہوں ایمبولینس نہیں تھی ہسپتال نہیں نواں لوگ کہہ رہے سیڑھے لوگوں نے یقین کرو میں خود بار گروپ بھی نہیں ڈونیشن واسطے کرنا کہ میں نے پتا کہ میرے حالات کتنے اور میرے نال جڑے باقی کلیگ ہیں انہوں نے حالات کس طرح نے ہیں لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ یار تسی سٹارٹ کرو اللہ پاک نے کام تساں یا اساں کسی بھی نہیں کرنا اے اللہ پاک اپنے کام لینے تسی آغاز کرو. الحمدللہ آغاز کیتا تے سڈے گران ہے لوگوں اور چودھری آصف صاحب خصوصی طور سے انہوں میرا ڈائریکٹلی رابطہ نہ ان گروپ بھی اپنا اعلان اور باقی موٹیویشن واسطے جڑ کو اندر آنے تے انہیں 10 لاکھ روپے نے انہیں اعلان کیتا اور اور سجاد نمبردار صاحب انہیں 4 لاکھ نہ اعلان کیتا. بابا حاجی احمد شاہ صاحب انہوں نے بچے بھائی شفاق صاحب 2 لاکھ نہ اعلان کیتا. اس کے علاوہ بھائی ریاض صاحب لاہور تو انہیں 50,000 نہ اعلان کیتا. اس کے علاوہ مولانا رحم نواز صاحب 26,000 نہ اعلان کیتا. اس کے علاوہ باقی دوست ہیں تے وہ باقی تفصیل حافظ اختر صاحب تو انداز دسن میں شارٹلی اس ویلفیئر ٹرسٹ نے کارکردگی کے حوالے نہ بھائی کہ کام اس ویلفیئر ٹرسٹ کی تھے. چوکھنڈی ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ تعلیم نے معاملے میں آج بھی سکول گیا اور سکول چنا سکول سٹاف نے دسیا میں اگر کسی بچے نے صرف ایک پینسل بھی چاہیے ہے نا صرف ایک پینسل بھی چاہیے تو سانو دسنا اس بچے نو اس نے نہیں کسی بچی نہیں کاپی نہیں ہے کسی بچی نے بیگ نہیں ہے کسی بچی نے یونیفارم نہیں ہے کسی بچی نے جرسی نہیں اور کسی قسم نہیں ہونا تعلیم کی صورت مدد چاہیے وہ صرف میں کال کریں میں انشاءاللہ ہونا پورا یقین دلینا کہ اسی انہوں نے صرف دوست انہوں نے پوری معاملت کرے سن. اس طرح اگر کسی غریب بچی کی شادی ہے شادی کی صورت الحمدللہ اسی اپنی ویلفیئر ٹرسٹ جو جتنا ہو سکنا انہوں نے مالی معاملت کرینی صرف تک صرف انہوں نے ایک آواز پہنچ جائے اسی ایسے طریقے نہ الحمدللہ میرے اللہ نے شکر ہے آج تک جتنی بھی لوگوں نے مدد ہوئی کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا بھائی میری ان مدد کر کے حق تلفی یعنی کہ عزت نفس مجروح کی طرح یقین کرو ایسا نہیں میرے اللہ جس بندے نے مدد کی تھی میرے اللہ جس بندے نے مدد کی تھی ایسا اس بندے نے عزت نفس نہ اتنا زیادہ خیال رکھا کہ کسی بندے نے بھی نہیں آج تک پتہ چلا بھائی کس بندے نے تھرو اس نے ہیلپ ہو رہی. اور میں تساں آج دس رہے پہ پچھلے رمضان بھی چی اور ہون بھی ڈیلی بیس تے
یہ کوئی آسان کام نہیں. ڈیلی بیس تے 20 تو 25 گھراں روز نہیں افطاری جا رہی, روز نہیں افطاری جا رہی, اور کسی نو کوئی پتہ نہیں کون دے رہا اور کون کس نو افطاری جا رہی. اسی صرف لوگ خود. آج بھی ایک دوست 19,000 روپیہ میں نے کہا یار افطاری نے پیسے کام تو نہیں ہو گئے. میں کہا نہیں, کہنا کوئی بندہ گرانچ رہ نہ جائے. میں کہا تجھے بے فکر آ جاؤ, انشاءاللہ گرانچ کوئی نہیں. الحمدللہ یہ تیسرا عشرہ جا رہا, اور کوئی ایسا گھر سٹی گرانچ میں دعوے نہ کہہ سکتا. میں اس کو بڑا باریکی نہ ہر چیز دیکھ کے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر افطاری نہ گئی ہوئے. اور افطاری کوئی ایسی چیز ایٹم نہیں ہوتا, فروٹ نہ ہر ایٹم الحمدللہ بجواد بھی نہ. اور ہر تیسری چوتھے دن ہر لوگ میں سٹی ویلفیئر ٹرسٹ کا منشور ہے کہ اگر میرے اور میرے عزیز و اقارب اچھا فروٹ اور اچھا کپڑا عید کے پیسے تو سٹی گران کو غریب اور مستحق انشاءاللہ فرض نہ ہوسی جس نے گھر فروٹ نہ جاسی اور عید تے انشاءاللہ اچھے کپڑے یا عیدی نہ جاسی. یہ میرے اللہ کرنا اسے صرف ایک کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک برکت فرما دینا. اسی طرح جس ٹائم سیلاب آیا پاکستان نے 3 صوبے بہت زیادہ متاثر ہوئے, اور الحمدللہ اس ویلفیئر ٹرسٹ اور اس گراں نے لوگاں اپنے سونے تک سانو پرووائڈ کیتا کہ تسی انہاں لوگاں تک سٹی یہ مانتا پہنچا دو. اپنے گھر تو انگوٹھیاں لے کے آئے کہ تسی, اور اچھے کپڑے, اچھے جوتیاں, دانے, کیش, بہت زیادہ معاملات. اور الحمدللہ اس ویلفیئر ٹرسٹ نہ یہ کامیابی کے 3 صوبے خود جا کے لوگوں نے حتی جو امداد پرووائڈ کی تھی. اسی طرح جس ٹائم زلزلہ آیا اس زلزلے شام اور ترکی بہت زیادہ متاثر ہوئے من, چونکہ شام ایک جنگ زدہ علاقے سے. میں دوستوں نے مشاورت کی تھی کہ اسا کو جتنی بھی ڈونیشن ہو سی اسی انشاءاللہ شام تک پہنچا, اور الحمدللہ اسی اور میں اور میرے ساتھی خود شام نے سفارت خانے جا کے وہ اسا انہوں نے مدد کی تھی. اسی طرح فلسطین تے جس ٹائم یہودی اسرائیل ظالم اسرائیل جس ٹائم انہوں نے حملہ کیتا, صرف حملے نہ انہوں شہید نہیں کیتا بلکہ انہوں نے خوراک بھی بند کر دی تھی. اور اس ٹائم میں یقین کرو بڑی خوشی اظہار کرے نا کہ الحمدللہ کہ پاکستان نے اندر اے ویلفیئر ٹرسٹ, اے این جی اوز, اے اسلامک این جی اوز موجود ہیں جنہ جس ٹائم ہی ملک نے اندر جا انٹرنیشنل لیول تے کس جگہ تے کوئی مسلمانے تے تکلیف ہوئے تو یقین کرو وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اس حصہ لینے. اور اساں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نہ مل کے الحمدللہ چکھنڈی ویلفیئر ٹرسٹ ٹوٹل سر 6 لاکھ روپے پیسی. میں کیا اس ٹائم بیت المقدس جڑے صرف اسلام واسے اپنے بیت المقدس کی حفاظت واسے اپنے بچیاں قربان کر رہے, اپنی زمین اس کو نہیں چھوڑ رہے صرف اس وجہ کہ آج اگر ایسا ہی زمین چھوڑ دیتی, ایسا بیت المقدس چھوڑ دیتا, ایسا قبلہ اول چھوڑ دیتا تے اسی مسلمان کہلانے نے حقدار نہ رسا. بھائی کس طرح مسلمان اپنے آبا و اجداد کی زمین آبا و اجداد نہ حق چھوڑ کے آج چلے گئے. انہوں اپنے بچے نو, اپنے والدین نو, اپنے عزیز و اقارب نو قربان کر دیتا صرف کس واسطے, دین اسلام واسطے. ایک مسلمان نہیں بھئی اگر زندہ رہا تو قبلہ اول تے اسرائیل نو اسی قابض نہیں ہون دینے. میں اپنے دوستوں نے مشاورت کی تھی, میں کہا میرے اللہ تے ماں پورا یقین ہے تسی اس سارے نے سارا بیلنس 6 لاکھ روپیہ اسے ویلفیئر ٹرسٹ چکھنڈی ویلفیئر ٹرسٹ فلسطین اکاؤنٹ ٹرانسفر کر دیتا. اور الحمدللہ میرے اللہ نے شکر ہے کتی کمی نہیں آئی سٹی ویلفیئر ٹرسٹ, اور ہن بھی تقریباً 15 تو 20 لاکھ روپیہ میں گارنٹی نہ دے سکتا سٹ کو ڈیلی بیچنا بینک سٹیٹمنٹ تو وہ بھی آج تک ہن اس ٹائم بھی موجود ہے.
یہ میرے اللہ نے کرم ہے. یہ اللہ نے کرم کس طرح ہونا کہ اساں صرف ایک چیز میں رکھی میرٹ تے لوگوں کی مدد ہونی چاہے اس میرا کوئی عزیز و قارب بھی کوئی نہ ہوئے. اس نے اگر وہ حقدار ہے تو اس نے حق مل سی, اگر حقدار نہیں ہے اور تو اس نے کسی صورت اس نے ہیلپ نہ ہو سی. اور الحمدللہ میں آج اس پلیٹ فارم تے بھی اور پہلے بھی اپنے ویلفیئر ٹرسٹ جسے نا بھائی 5 سال ہو گئے اس ویلفیئر ٹرسٹ کو 1 روپیہ نہیں کوئی بندہ کہ امجد کرپشن کی تھی 1 روپیہ امجد کسی اپنے عزیز و قاربہ غلط ری حقدار ہے نہیں دیتا. میں یقین کرو اس ویلفیئر ٹرسٹ اور اس چیز کو چھوڑنے واسطے آ رہا ہوں. لیکن اگر اس طرح کی چیز نہیں ہے میں آج اپنے گرانے لوگوں کو مطالبہ کرے سا کہ کوئی سیدھا جس ٹائم اساں تو انہوں بلایا کوئی ایسا فنکشن کوئی اپنی ذات واسطے میرا ہی فنکشن نہیں ہے, میرا یہ فنکشن تو سنے لوگوں واسطے آیا. آج جو اتنے لوگ موجود ہونے چاہیے کہ یہ جگہ دل دھننے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, مایوسی ہونی. لیکن الحمدللہ کچھ دوست ہیں جڑا حوصلہ دینے کہ اللہ نے کامن اس چیز تو مایوس نہیں ہونا. اللہ پاک انشاءاللہ جڑے دوست ناراض بھی ہونے وقتاً انہوں نے ناراضگی اپنی جگہ تے لیکن وہ اپنے ٹائم تو انشاءاللہ ایسا ایسا دوبارہ سے شامل ہو گئے. اس علاوہ بہت سارے ویلفیئر ٹرسٹ ہیں سیڑے کامن شاید میں یقین کرو اتنے مسلسل بیان بھی کروں لیکن چونکہ روزی نہیں کنڈیشن ہے ساڑھے مہمان بھی بہت دور تو آئے ہوئے کرنل صاحب اور باقی احباب بہت مشکل ہے. بہرحال میں ایٹ دی اینڈ تو سے دوستانہ شکر گزار ہوں اور میں اس پلیٹ فارم تو میں لوگوں اور گرانے لوگوں کی گزارش کرے سا بھئی یار ای ہاسپیٹل بیسیکلی دیکھ لو اگر کسی بندے نے ایمرجنسی بڑھوے نہیں تو سیٹ کو کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ ایسا فرسٹ ایڈ اتنے مل سکے. یقین کرو اس تو پہلے سیٹ کو ایمبولینس نہیں ہونی تے سیڑے لوگ ساری رات تکلیف گزرنے ہیں بھئی صبح ہو سی تو کی گڑی تھی جیسا. اور الحمدللہ جس ٹائم بھی کسی بندے کو تکلیف ہونی میں روز وسیم میرتی ویسے کارے ہونا جس ٹائم کدی 2 بجے کدی 3 بجے کدی 4 بجے جس ٹائم کال ہوندی وہ فوراً ان ٹائم انہاں پہنچا دینے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ایمبولینس اسی طرح ہاسپیٹل واسطے تعمیر کرنا اساں سارے رال مل کے اساں کسی سیاسی نہیں یا کسی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ اسی گورنمنٹ نے ٹیکس پیڑ اسی جہاں تک ہو سکے اپنے گورنمنٹ نے ادارے کو جیسا اور اپنے گرانے ہر طبقے نے لوگوں کو جیسا جس نہ سیدھا سیاسی یا کوئی اور مخالفت ضرور ہو سکتی لیکن اس پلیٹ فارم تے میں اکثر خدارہ اس اسپتال کو تعمیر واس کرنے واسطے خدارہ اکٹھے ہو کے اس پلیٹ فارم کو مضبوط بناؤ اپنی ذاتی انا ختم کرو یہ کسی بھی ذات واسطے نہیں. آج اگر یہ اسپتال تعمیر ہو گیا تو اس تو مستفید تو سے بھی ہونا تو میں بھی ہونا اور انشاءاللہ ای سی ڈی آنے والی نسل واسطے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سی. بہت شکریہ, جزاک اللہ.